بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا لیسن پڑھیں گے کودکی سہراب کا۔ کودکی سہراب جو ہے یہ ہمارے سلیبس میں ہے، سیکنڈ سیمسٹر کے سلیبس میں ہے۔ تو دوسرا لیسن جو ہے اس کا نام ہے آغا شدن سہراب از نام پدر، یعنی سہراب کا اپنے باپ کے نام سے آگاہ ہونا۔ اپنے باپ کے نام سے وہ چونکہ پیدا ہوا تھا توران ترکی میں، اور اچانک رستم وہاں گیا تھا سمنگان شہر میں۔ سمنگان شہر میں اپنے گھوڑے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کیا کہتے ہیں وہاں کے بادشاہ، سمنگان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ واپس آ جاتا ہے نتیجتاً، اور وہاں اس کی بیوی کو تعمیر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ تو پھر یہاں سے جو اب ہم یہ شروع کریں گے، آغا شدن سہراب از نام پدر، یعنی سہراب کا اپنے باپ کے نام سے واقف ہونا، آگاہ ہونا۔ سہراب چون بزرگ شد، جب سہراب بڑا ہو گیا، روزی از مادرش نام پدر خود پرسید، ایک دن اس نے اپنی ماں سے اپنے باپ کا نام پوچھا۔ روزی یعنی ایک دن، از مادرش اس کی ماں سے، پدر خود نام پدر خود اپنے باپ کے نام سے کے بارے میں پرسید پوچھا۔ تہمینہ پاسخ داد، تہمینہ نے جواب دیا، تو فرزند پہلوان پیلتن رستم، تم فرزند ہو پہلوان پیلتن یعنی ہاتھی جیسا جسم رکھنے والا رستم کے، تم اسی کی فرزند ہو۔ وہ از نژاد زال و سام و نریمان ہستی، تم نسل سے ہو، نژاد سے مراد نسل ہے، زال کے نسل سے، سام کے نسل سے، نریمان کے نسل سے ہو۔ یہ جو ہے یہ کچھ باتیں وہ شعر میں بھی یہاں بیان کرتی ہیں، جیسے تو پورگو پیلتن رستمی، تم بیٹے ہو، پورگو ہو پسر ہو، پیلتن یعنی ہاتھی جیسا جسم رکھنے والا رستم کے، جس دستان سامیو از نی رمی، دستان سے مراد نسل ہے، تم سام کے نسل سے، اوز نریرمی یعنی نریمان کی نسل سے ہو۔ جی کا مطلب ہے سے، یعنی تم سام اور نریمان کی نسل سے ہو۔ جہان آفرین تا جہاں آفرید، جہاں کو پیدا کرنے والے نے جب سے دنیا کو پیدا کیا، سواری چو رستم نیامد پدید، رستم جیسا کوئی سوار پیدا نہیں ہوا۔ دل شیر دارد تن جندہ پیل، اس کا دل جو ہے شیر جیسا دل رکھتا ہے وہ، اور اس کا جسم جو ہے وہ پہلوان ہاتھی جیسا یعنی صحت مند ہاتھی جیسا اس کا وہ جو جسم ہے۔ نہنگان برآرد زی دریائے نیل، نہنگان مگرمچھ کو کہتے ہیں، برآرد نکالنا، زی دریائے نیل، دریائے نیل سے۔ تہمینہ مہرئی را کے رستم بیادگار بے او دادے بود، تہمینہ نے ایک نشان میرا انگوٹھی کو بھی بولتے ہیں، جو رستم نے اس کو یادگار کے طور پر دیا تھا، بیادگار بے او دادے بود اس کو دیا تھا۔ بے بازو یہ سہراب باست، سہراب کے بازو پہ باندھا، لیکن یہ مہر کا مطلب انگوٹھی نہیں ہے، یہاں کچھ نشان ہے جو تعویذ جیسا ہوتا ہے۔ یکی نام از رستم جنگ جوئی، یکی نام یعنی ایک خط، از رستم جنگجو جو جنگجو بہادر رستم سے اس کو ملا تھا، یعنی تہمینہ نے اس کو پھر ایک خط لکھا تھا۔ بیاورد و بنمود پنہان بدوئی، بیاورد یعنی لایا، و بنمود اور دکھایا، پنہان چپکے سے، بدو یعنی بیو یعنی اس کو، سہراب کو اپنے باپ کا خط دکھایا۔ سے یاقوت و رخشان و صحبت رزر، تین یاقوت یعنی تین موتی، رخشان یعنی چمکتے ہوئے درخشان، و صحبت رزر اور تین زر کی سونے کی جو ہے تھیلیاں وہ بھی دکھائی اس کو۔ از ایران فرستاد بودش پدر،
جو ایران سے اس کے باپ نے اس کو بھیجی تھی، یعنی رستم نے ایران سے اس کو بھیجی تھی. آنگاه se یاقوت رخشان و سکی سید زریرا که پدرش از ایران فرستاده بود بھی او نشان داد. اس کے بعد یعنی اس وقت اس نے وہ 3 موتی کے چمکتے موتی 3 جو تھے اور 3 جو وہ تھیلیاں تھی سونے کی، جو تھیلیاں جس میں سونے کے سکے وغیرہ ہوں گے، وہ جو ہیں کی پدرش جو اس کے باپ نے از ایران فرستاده بود ایران سے بھیجا تھا، بے او نشان داد اس کو دکھایا، وہ سفارش کرد یعنی سفارش کی، یعنی بتا دیا، اس کو سمجھا دیا کہ نگہداری انہا بھی کوشد، نگہداری یعنی خیال رکھنا، یعنی ان کی حفاظت میں ان کا خیال رکھنے میں کوشش کرے تا روزی بقار آیت، تاکہ کسی دن اس کے کام آئے، کسی دن اس کو بقار آئے. آخر پہ شعر ہے، وہ ہے سزد غربداری قانون یادگار. سزد یعنی شیان نشار ہے، سزاوار ہے. غربداری اگر تم رکھتے ہو، قانون مینز اب، یعنی اب تم بڑے ہو چکے ہو، اب تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ تم اپنی باپ کی یادگار، جو باپ کی چیزیں جو اپنے پاس رکھو. ہمانا کی بادشاہ ترائن بیکار، یہ وہی چیزیں ہیں جو تمہیں کبھی کام آ سکتی ہیں، تجھے کام لگ سکتی ہیں. تو یہ تھا دوسرا لیسن ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے سمجھانے کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے ان شعروں کا. اس لیسن کا کتاب میں نے آلریڈی سبق میں اپلوڈ کی ہوئی ہے. پس از ان کے نام پدر سہراب را بے او گفت چکرد. تہمینہ نے اس کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے بیٹے سہراب کو بتا دیا. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ رستم بارے سہراب چی فرستادے وہ رستم نے سہراب کے لیے کیا بھیجا تھا. تہمینہ بے سہراب چی سفارشی کرد. تہمینہ نے سہراب کو کیا کرنے کو کہا. تو ان کے جوابات جو ہیں نیچے دیے ہوئے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. تہمینہ پس از گفتہ نام پدر سہراب بے او. تہمینہ نے اس کے بعد کہ اپنے شوہر کا نام یعنی سہراب کے باپ کا نام اس کو بتا دیا. نشانی ہایش کہ رستم برائے او فرستادے بود، وہ چیزیں جو رستم نے اس کے لیے بھیجی تھی. برائے او نشان داد، اس کو دکھائیں. و بے او پیش او آورد، اس کے سامنے لائیں وہ چیزیں. پھر دوسرا جو ہے دوسرے سوال کا جواب. رستم برائے سہراب سہ یاقوت درخشان و سہ بدر زر فرستادے بود. رستم نے سہراب کے لیے 3 موتی اور تین چمکتے موتی اور 3 تھیلیاں سونے کے سکوں کی بھیجی تھی. تہمینہ سہراب را سفارشی کرد کی نگاہ دیری آنا بھی کوشد تا روزی بکرایا. تہمینہ نے سہراب کو کہا کہ ان کی حفاظت کرنے میں آپ کوشش کریں تاکہ تجھے یہ کسی دن کام آئے. پھر فردوسی برائے ان کی نیرو مندی را نشان بدہد چی کلمہ ہا و عبارت ہائی بقار بردے است. فردوسی نے رستم کی بہادری کو دکھانے کے لیے کون سے الفاظ کا استعمال کیا ہے. تہمینہ مہرئی را کہ رستم دادے بود چکر. تہمینہ نے اس تعویذ کو یا اس نشان کو جو رستم نے اس کو بھیجا تھا یا رستم نے اس کو دیا تھا، اس کا کیا کیا. تہمینہ نامی رستم را چگونہ بس سہراب نشان داد. تہمینہ نے رستم کے خط کو کس طرح سے اس کو دکھا دیا، یعنی چپکے سے دکھا دیا. برائی چ تہمینہ بس سہراب سفارش کرد کے در نگاہدار یہ یادگار آئی پیدار بھی کشد. کیوں تہمینہ نے سہراب کو کہا کہ وہ اپنے باپ کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنے میں کوشش کرے. کے جوابات نیچے دیے ہوئے ہیں. وقتی کی فردوسی نیرومندی رستم را نشان داد. ان طور حرف بکر برده است. جنده پیل مرد شیر دل و جزن. جنده پیل مرد دل شیر مرد دارد، جو ہم نے پڑھا تھا وغیرہ وغیرہ. مہرئی کے رستم با تہمینہ دادے بر بازو یہ سہراب است. جو نشان اس نے رستم نے بھیجا تھا تہمینہ کو دیا تھا، اس نے اپنے بیٹے سہراب کی بازو پر وہ باندھ دیا.
تہمینہ نامی رستم را سہراب نشانداد بصورت پنہانی، تہمینہ نے رستم کے خط کو وہ دکھایا اس کو چپکے سے، پنہان کر کے، تہمینہ سہراب را سفارش کر کے در نگہداری یادگار آئیے پیدرش گرفتے بود بکوشتا روزی بکار آید۔ اس نے اس کو کہا تھا کہ جو چیزیں باپ نے بھیجی ہیں تمہارے لیے، تم ان کو جو ہے ان کی حفاظت میں کوشش کرو تاکہ تجھے کسی دن کام آئے۔ ادروئی اندارس ایک بار با خط خوش بنویسید، بدقت بنویسید، یعنی ایک بار اس لیسن کو آپ خوش خط میں اچھے سے لکھ لیجیے۔ تو یہاں جو ہے دوسرا لیسن آج کا ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس لیسن کو پڑھا سمجھا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا اس حوالے سے آپ مجھے ضرور مطلع کریں گے، اس کے لیے ہم زوم میٹنگ پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال ہم لیسن وائز جو ہے اپلوڈ کرتے رہیں گے گوگل کلاس روم میں اور یوٹیوب چینل پہ۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔